الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 392 میں مینا کے اعمال کے مستحبات اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ ایام تشریق میں مینا میں جو اعمال و واجبات تھے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے آخر میں بعض مستحبات اور آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ مینا میں گزارنے کا حکم جس پر وجوب کی شرائط نہ ہوں۔ مینا کے اعمال کے بعد طواف وداع کی تاکید، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مینا کے اعمال کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جو شخص 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مینا سے کوچ کر سکتا ہے، اس میں شرائط ہیں، یعنی اس نے حالت احرام میں شکار کو بھی انجام نہیں دیا اور عورتوں سے بھی اجتناب کیا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 13 ذی الحجہ کی رات کو بھی مؤخر کرے اور وہیں پر رات گزارے اور 13 ذی الحجہ کے دن پھر جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس میں شرائط نہیں ہے، یعنی کہ وہ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد نہیں جا سکتا، تو اس پر تو واجب ہوگا اس رات رہنا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو شخص 12 ذی الحجہ کو جا سکتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی رات وہاں گزارے اور اعمال انجام دے۔ ایک اور مستحب ہے کہ حاجی کو مینا سے ڈائریکٹ اپنے شہر کی طرف نہیں لوٹ جانا چاہیے، بلکہ دوبارہ مکہ آئے اور طواف وداع خانہ کعبہ انجام دے، اور اس کے استحباب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ شیعہ علماء و فقہا کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، لیکن غیر شیعہ بعض فقہا اس کو واجب کی حد تک سمجھتے ہیں۔ اور اس طواف کو انجام دینے کا وقت وہ ہے کہ جب انسان مکہ سے باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس طرح کے طواف کو انجام دینے کے بعد پھر مکہ میں نہ رہے، مگر اتنا کہ اپنے جو ہے آمادگی کرے، اپنے مقدمات وغیرہ آمادہ کرے مکہ سے جانے کے۔ پس اگر کوئی شخص مکہ سے جانے کے آمادگی کے ساتھ طواف وداع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد مکہ سے جلدی جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو پھر جانے سے پہلے دوبارہ طواف وداع اس کے لیے کرنا مستحب ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ النَّفْرُ فِي الْأَخِيرِ لِمَنْ لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ وَالْعَوْدُ إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوِدَاعِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا وَلَيْسَ وَاجِبًا عِنْدَنَا وَوَقْتُهُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ بِحَيْثُ لَا يَمْكَثُ بَعْدَهُ إِلَّا مَشْغُولًا بِأَسْبَابِهِ، یعنی کہ مستحب ہے نفر اخیر، یعنی 12 ذی الحجہ کو بعد زوال اگر وہ مینا سے کوچ کرنے کی شرائط رکھتا ہے اور اس پر 13 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں گزارنا واجب نہیں ہے، تو بھی مستحب ہے کہ وہ رات وہاں پر گزارے اور 13 ذی الحجہ کو مینا سے کوچ کرے۔ یہ ایک مستحب ہو گیا۔ وَالْعَوْدُ إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوِدَاعِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، اور دوسرا مستحب ہے کہ مینا سے ڈائریکٹ اپنے وطن واپس نہ لوٹ جائے، بلکہ مکہ کی طرف لوٹے تاکہ طواف وداع خانہ کعبہ انجام دے، اور اس کا استحباب مؤکد ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ وَلَيْسَ وَاجِبًا عِنْدَنَا، حالانکہ شیعہ فقہا کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، بعض غیر شیعہ فقہا اس کو واجب کی حد تک سمجھتے ہیں۔ وَوَقْتُهُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ بِحَيْثُ لَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ إِلَّا مَشْغُولًا بِأَسْبَابِهِ، اور وداع خانہ کعبہ کا جو طواف ہے
اس کا وقت ہے کہ جب انسان مکہ سے خارج ہونا چاہتا ہے، اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتا ہے تو طواف وداع کرے۔ اس طرح لا یم کو بعدہ کہ طواف وداع کے بعد زیادہ پھر مکہ میں نہ ٹھہرے، الا مشغولا باسبابہ، مگر یہ کہ اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنے سامان وغیرہ کو پیک کرے اور آمادگی کرے کہ سفر پہ واپس چلا جائے۔ فَلَوْ زَادَ عَنْهُ أَعَادَهُ، پس اگر انسان طواف وداع انجام دیتا ہے اور آمادگی سے زیادہ وقت اسے وہاں ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، أَعَادَهُ تو پھر دوبارہ اسے طواف وداع کرنا چاہیے، مستحب ہوگا۔ مثال کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ تیاری کریں واپس جانے کی، اور جا کر وہ طواف وداع وغیرہ کر لیتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ آج ہماری جو ٹکٹ ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، کل یا آگے ایک ہفتے بعد ہم واپس جائیں گے، تو پھر اسے دوبارہ طواف وداع کرنا چاہیے۔ وَلَوْ نَاسِيَهُ حَتَّى خَرَجَ اسْتُحِبَّ الْعَوْدُ لَهُ وَإِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ لَهُ شَهْرٌ وَلَا وَدَاعَ لِلْمُجَاوِرِ، اور اگر کوئی شخص طواف وداع کرنا بھول جائے حتیٰ کہ مکہ سے چلا جائے، استحب العود لہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ واپس مکہ پلٹ جائے اور طواف وداع کر کے واپس جائے۔ وَإِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ، وَإِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ مکہ سے اتنا دور جا چکا ہو کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی کافی زیادہ فاصلے پہ اور دوری پہ جا چکا ہو، تو بھی اگر ممکن ہو تو اسے واپس لوٹنا چاہیے، اور مستحب مؤکد ہے کہ طواف وداع انجام دینا چاہیے۔ من غیر احرام، اور وہ واپس لوٹ سکتا ہے بغیر احرام، حالانکہ اگر وہ حرم کی حدود سے کافی دور جا چکا ہو تو اس کو حرم میں آنے کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اسے احرام باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بغیر احرام کے بھی وہ واپس مکہ آ جائے اور طواف وداع کرے۔ الا ان یمضی لہ شہر، مگر یہ کہ اس کی واپسی میں 1 مہینہ گزر جائے تو پھر اسے احرام باندھنا پڑے گا۔ ولا وداع للمجاور، اور جو شخص مکہ کے قریب رہتا ہے وہاں پر اس نے سکونت اختیار کی ہے، تو اگر وہ مکہ سے باہر جاتا ہے تو اس کے لیے طواف وداع مستحب نہیں ہوتا۔ اور ان بالغ المسافہ سے مراد ہم نے لیا ہے کہ اتنا زیادہ وہ دور چلا جائے کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی 8 فرسخ تک بھی مکہ سے دور چلا جائے تو اسے واپس لوٹنا چاہیے، حالانکہ یہ بہت بڑی مسافت ہے۔ اور یہی مطلب جناب شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں بیان کیا ہے کہ وہ اتنا دور جانے کے بعد بھی طواف وداع کے لیے واپس آ سکتا ہے اور اسے احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مگر یہ کہ درمیان میں 1 مہینے کا فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں احرام باندھنا واجب ہوتا ہے۔ اس بحث میں 2 مستحبات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ جو شخص 12 ذی الحجہ کو مینا سے کوچ کر سکتا ہے، اس میں شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 13 کی رات بھی وہیں گزارے۔ تو اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان ایام تشریق میں سے تیسرے کے اعمال کو بھی حاصل کرے گا اور اس کی فضیلت اور ثواب کو حاصل کرے گا۔ اور دوسرا مستحب ہے کہ انسان کو مینا سے مستقیماً اپنے شہر واپس نہیں لوٹنا چاہیے، بلکہ مکہ جا کر دوبارہ طواف وداع کرے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے استحباب کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا اردت ان تخرج من مکہ فتاتی اہلک فودع البیت وطف اسبوعا۔ وسائل شیعہ باب 18 ابواب العود الی منا حدیث اول ہے کہ جب تم مکہ سے اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہو تو خانہ کعبہ سے وداع کرو اور ایک طواف کرو، 7 چکر لگاؤ۔
لیکن یہ شیعہ کے ہاں واجب نہیں ہے، چونکہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ہشام بن سالم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اما الناس زیارت البیت حتی رجع الى اہلہ فقال لا يضره اذا كان قد قضى من نسکہ، وسائل شیعہ باب النیس ابواب العود الى منی حدیث اول۔ اس شخص کے بارے میں جو زیارت خانہ کعبہ یعنی طواف وداع کرنا بھول گیا حتیٰ کہ اپنے وطن واپس لوٹ آیا، فرمایا اس کے لیے کوئی حرج نہیں جب اس نے اپنے باقی اعمال صحیح انجام دیے ہوں۔ اور علی کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، فی رجل لم یودع البیت قال لا باس بہ اذا کانت بہ علا او کان ناسیا، کہ جو شخص خانہ کعبہ سے وداع کرنا بھول گیا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں اگر اسے کوئی مرض اور بیماری مشکل ہے یا پھر وہ بھول چکا تھا۔ اور اسحاق بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کان ابی علیہ السلام یقول لو کان لی طریق الی منزلی من منی ما دخلت مکہ، وسائل شیعہ باب 14 ابواب العود الی منی حدیث اول۔ یعنی امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر میرے گھر کی طرف مینا سے سیدھا راستہ جاتا ہوتا تو میں مکہ دوبارہ نہ جاتا، یعنی کہ امام علیہ السلام اس کے وجوب کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری روایت سے طواف وداع کا مستحب مؤکد ہونا سمجھا جاتا ہے، جبکہ امام احمد امام شافعی اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور اگر اس کو کوئی ترک کرتا ہے تو وہ اس پر قربانی واجب قرار دیتے ہیں، تو اس کو مذکورہ روایات کے ذریعے رد کیا جاتا ہے کہ اس کے وجوب کی دلیل ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور اس کا وقت بھی بیان ہوا کہ جب انسان مکہ سے واپس اپنے علاقے جانا چاہتا ہے تو اس وقت آخر میں طواف وداع کرے، اس کے بعد پھر آمادگی کر کے واپس چلا آئے۔ تو یہ وداع جو ہے خانہ کعبہ کا یہ آخری کام ہونا چاہیے جو وہاں پہ انجام دے۔ حسن بن علی کوفی کی روایت ہے، رأیت ابا جعفر الثانی علیہ السلام فی سنہ 15 و 200 ودع البیت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کل شوط فلما کان الشوط السابع استلمہ واستلم الجمر ومسح بيديه ثم مسح وجهه بيده ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف ثوبا بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال ورأيته في سنة 19 و200 ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والجمر الأسود والحجر الاسود فی کل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الجمر المستطيل وكشف ثوبا باطنه ثم أتى الجمر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا 7 أشواط وبعضهم 8۔ وسائل شیعہ باب 18 ابواب العود الی منی حدیث سوم ہے، اور یہ روایت ترجمہ اردو وسائل شیعہ جلد 10 صفحہ 183 میں موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے 215 ہجری میں امام تقی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے سورج بلند ہونے کے بعد بیت اللہ کو الوداع کرتے ہوئے اس کا طواف کیا، ہر چکر میں رکن یمانی کو بوسہ دیا، 7ویں چکر میں اسے بھی بوسہ دیا اور حجر اسود کو بھی، اور اسے ہاتھ سے بھی چھوا، پھر ہاتھ منہ پر ملا، پھر مقام ابراہیم پر گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کعبہ کی پچھلی جانب ملتزم کے مقام پر گئے، پیٹ سے کپڑا ہٹا کر خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ گئے اور اسی حالت میں وہاں کافی دیر تک کھڑے رہے اور دعا کرتے رہے، بعد ازاں حناطین والے دروازے سے باہر نکلے۔ راوی کا بیان ہے، پھر میں نے 219 ہجری کو آپ کو رات کے وقت بیت اللہ کو الوداع کرتے ہوئے دیکھا، ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دیتے، 7ویں چکر میں کعبہ سے اس کی پچھلی جانب رکن یمانی کے قریب چمٹ گئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، بعد ازاں حجر اسود کے پاس گئے اور اسے بوسہ دیا اور اسے ہاتھ سے چھوا، اور پھر مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، پھر باہر چلے گئے اور دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس گئے اور آپ ملتزم کے مقام پر اتنی دیر تک کعبہ سے چمٹے رہے
کہ ہمارے بعض اصحاب نے 7 اور بعض نے 8 چکر مکمل کر لیے۔ یہ روایت فروع کافی میں ثقۃ الاسلام علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے نقل کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور اس باب میں اور بھی روایات موجود ہیں جن میں منقولہ یا غیر منقولہ دعائیں موجود ہیں اور باقی آداب اور مستحبات کو بیان کیا گیا ہے۔